حضرت ابو صالح آپ کے والد ماجد غوث پاک کے، انہوں نے کہا اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شب معراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سواری فرمائی. اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے. کافی مشہور ہے، مشہور معروف ہے، لیکن کتب احادیث کے اندر موجود نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عقلی طور پر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے کہ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے. بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی موجود ہے. روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو روحانی روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ کسی چھوٹے مرتبے والے کا اپنے بڑے والے مرتبے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ از قبیل خدمت. واہ واہ واہ. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنے کندھے پیش کرنا یہ خدمت کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو لہذا عقلی طور پہ جو اعتراضات ہیں وہ تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس طرح ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن کتب حدیث میں اس طرح کی روایت موجود ہے. سرکار کا غوث اعظم دستگیر کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ یہ ہے، شیخ عبدالقادر دہلوی نے لکھا، فرمایا جس وقت غوث پاک سے یہ کہلوایا گیا، یہ کسی سے کہلوایا نہیں گیا، صرف میرے مرشد غوث پاک کو یہ اختیار دیا گیا، کیا کہہ دو قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے، تحفۃ القادریہ میں بھی ہے، جلاء الخاطر فی مناقب عبد القادر میں بھی ہے. میرے آقا معراج پہ چلے، میرے حضور معراج پہ چلے، کہاں پہنچے؟ سدرہ کے آگے. سدرہ کے آگے جب حضور گئے، سدرہ تک جبریل ساتھ میں. اب میرے مرشد کی شان، عبد القادر جیلانی کی شان سنو. جہاں جبریل کے پر تھکتے ہو اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے، حضور کعبہ قوسین میں جانا چاہتے ہیں، وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے، حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے اللہ یہ تھا کون؟ رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندھوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ آپ کی اولاد میں سے ہے. جو مرتبے نبیوں میں تمہیں عطا کیا ہے وہ ولیوں میں اس کو عطا کیا. علی بھی اگلا سوال ہے. علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث پاک کے کندھوں پر چڑھ کر اوپر گئے تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرتبہ تمہارا انبیاء میں ہے وہی مرتبہ ولیوں میں غوث پاک کا ہے. ایسے علماء پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو اس طرح کا جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حضور پہ جھوٹ باندھا ہے نا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام سے ہی ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی ہمارے نزدیک، اور خود یہ جو علماء فرماتے ہیں ان کے اپنے جو بڑے عالم ہیں احمد بریلوی اعلیٰ حضرت، ان کے نزدیک تو اولیاء میں جو سب سے بڑھ کر مقام ہے وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ ادر دین جتنے ہیں نا انبیاء کے وہ اولیاء ہی ہیں. مینلی تو دو کیٹیگریز ہیں نا، آگے اس کی سب کیٹیگریز ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، اولاد آباد. لیکن جو دنیا میں دو کیٹیگریز ہیں نا بڑی ایمان والوں میں، وہ انبیاء اور غیر انبیاء ہیں. غیر انبیاء جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے آگے کہاں سے لے آئے بیچ میں یہ؟ دوسرا، ان کو تو چھوڑ دیں، خود صوفیاء کی جو مین کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی، یزید ابا جی جنہوں نے لقب رکھا سی اپنا، ان کے بارے میں جنید بغدادی کا قول نقل کیا ہے بایزید کے چیپٹر میں کہ بایزید کا ہم میں وہی مقام ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. تو اولیاء کا سردار تو وہ بایزید کو مانتے ہیں جنید بغدادی. تو شیخ عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ 4 واسطوں سے خود جنید بغدادی کے مرید ہیں. یہ قادری سلسلہ تو عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہوا نا. عبد القادر جیلانی جو ہے نا وہ تصوف میں سلسلہ جنیدیہ میں ہے.
وہ تو خود جنید بغدادی کے جو ہے وہ پڑپوتا مرید ہیں، اور جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نا جبرائیل کے برابر مرتبہ، جس نے جبرائیل کا فرشتوں میں ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے. ہم صوفیاء میں جو ہے وہ بایزید بستامی کا آیت ہے، انہوں نے بھی کوڑ اور جھوٹ مارے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کا مرتبہ ہے، جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی الاسلام کے فرامین ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ صرف بکواسیات ہیں، یہ جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ ہمارے جیلم سے بھی وہ سیف الملوک میں میاں محمد بخش صاحب کی طرف منسوب اشعار ہیں. ان کے اندر ہے کہ جدوں اوکھت آئی انبیاء تے روح میران دا پہنچا. یہ سارے بکواسیات اس کے اندر ہیں. ہم نہیں کہتے میاں محمد بخش صاحب نے کہے ہوں گے، ان کی طرف چلے منسوب ہوں گے، ایک ٹن اس نے جان رکھ لیتے ہیں. تو یہ سیف الملوک کے اندر اشعار موجود ہیں. اور خود مفتی احمد یار خان نعیمی کا جو بیٹا تھا اقتدار نعیمی، انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہیں سیف الملوک کے ان اشعار کے اوپر، جن میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ عبد القادر جیلانی کا یہ مرتبہ ہے. عبد القادر جیلانی تو بری ہیں اس معاملے میں کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کی جائیں. یہ خام خواہ لوگوں نے منسوب کر دیے میں، تو بالکل جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان لوگوں نے صحابہ اہل بیت کو چھوڑ کے ان بابوں کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کر لیے. تو پھر ہر زمانے کے اندر پھر ایک علیحدہ معاملہ ہوگا. پھر مشہور کیا ہوا جی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں، اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. اور قادری آگے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اس پہ سبحان اللہ پڑھنی چاہیے یا لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھنا چاہیے؟ کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمام اللہ کے نیک بندوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کیا کبھی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کہا ہے کہ تمام امت کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے، تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. انہوں نے کبھی جرأت نہیں کی، انہیں پتا تھا یہ متکبرانہ جملے ہیں. تو اس کے اوپر یہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو ایک ولی سی انہیں نہیں منیا سی تے اس دی گردن خنزیر دا پیر آ گیا سی. اچھا پھر پھکی لے لیں. اگر یہی بات ہے کہ جو عبد القادر جیلانی کو اپنا پیر یا ولی نہیں مانتا یا بابا نہیں مانتا، اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو مولا علی کو اپنا پیر اور اپنا امام اور اپنا خلیفہ نہ مانے اور ان کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، اس کی گردن پہ کس کا پاؤں ہے؟ ٹائم قیامت تک جائے اس گل کا جواب دینا جائے. جو عبد القادر جیلانی کی ولایت کو نہ مانے، اس کی گردن پہ تم لوگ کہتے ہو کہ خنزیر کا پاؤں. جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، ان کی ولایت کو نہ مانے، الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، پوری زندگی بغاوت میں گزارے ان کے ساتھ، اس کی گردن پہ پھر خنزیر سے کوئی بڑی چیز ڈھونڈنی پڑے گی جس کا پاؤں رکھا جائے. یہ میں آپ کی ڈاکٹر میں بات کروں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے، صحیح بخاری 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، ٹھیک ہے جی، جس کو نبی الاسلام بھی فرمائے، تو پھر وہ جماعت اور اس جماعت کے سرغنہ کی گردن پہ کس کا پاؤں ہونا چاہیے جو تم نے ایکویشنز بنائی ہوئی ہیں؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس گل کا. جی ہاں، جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے. ان کو خوف بھی نہیں آتا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ کس کس قسم کی باتیں. پھر کہتے ہیں یہ غوث پاک کے کتے ہیں. نہیں میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں. جو کچھ ملا ان کے صدقے. یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا. غوث کے کتے ہیں، اس لیے اپنے گھروں پہ جھنڈا چلاتے ہیں. جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے. کتے دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کے کتے کا یہ مقام ہے. ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر. ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین، اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں ہم عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کچھ ہم ہی نہیں ہے آستانے پاک کے کتے، ہائے 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 ہائے، زمانہ
पल रहा है खाक के टुकड़ा गौसे आजम का। सग के मुराद यहाँ 4 पाँव वाला सग नहीं है, 4 पाँव वाला कुत्ता नहीं है, बल्कि यह आजिज़ी का लफ्ज है। और कुत्ता जो है ये वफादारी की अलामत माना जाता है, कुत्ते की क्वालिटी है। वाह, और ये कुत्ता वफादार जानवर होता है। अच्छा, आप तो गौसे पाक के साथ वफादारी निभा रहे हैं, इस तरह की वफादारी गौसे पाक ने किसके साथ निभाई है? और अपने आप को वही कहा हो जो आप वो उनको कह रहे हैं। टाइम क़यामत तक जे जवाब दो कि तुसी गौसे पाक दे कुत्ते हो और जिनसे तुम अपने आप को मंसूब कर रहे हो, ये रिश्ता उनका किसके साथ है? नबी इस्लाम के साथ है, सहाबा के साथ है, अहले बैत के साथ है, बताओ। और फिर वो गौसे पाक से साबित भी करना है, अपनी मर्जी से नहीं कहना। हाँ, ये याद रखना, तुम नहीं होते उनके ब्याह पे डिसाइड करने वाले, उनसे साबित करना है। टाइम क़यामत तक जो जवाब दो जी कुत्ता जो है वफादार जानवर है इसलिए हम कहते हैं। तो ठीक है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी तो किसी के वफादार है ना, बताओ ना किसके हैं वो। और अगर आप कहेंगे नहीं उन्होंने तो नहीं फरमाया, तो फिर हम कहेंगे कि इश्क का मयार जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम नहीं किया अपने हक में, रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और सहाबा से निस्बत जोड़ते हुए, तो तुम लोग अब्दुल कादिर जिलानी से बड़े आशिक रसूल हो। तुम्हारे बापा जानी अब्दुल कादिर जिलानी से बड़े आशिक रसूल है कि उन्हें इश्क का इजहार आ गया कि हम मदीने के कुत्ते हैं, गौस पाक के कुत्ते हैं। और गौसे पाक को नहीं ख्याल आया कि वो अपने आप को कहते कि मैं जो हूँ मदीने का कुत्ता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का कुत्ता हूँ, मैं अबू बकर उमर उस्मान अली का कुत्ता हूँ। उन्होंने तो नहीं फरमाया। इसका मतलब है कि तुम्हारे पीर साहब को इश्क का इजहार ज्यादा करना आ गया। टाइम क़यामत तक जो जवाब देना चाहिए। देखिए हमारा कितना जिक्र है, बाकी लोग तो कहते हैं 24 घंटे में जवाब ना आया तो हम जीत गए, 1 हफ्ते में जवाब ना आया तो हम कहते हैं क़यामत तक टाइम जे, सारे जिंदा मुर्दा इकट्ठे कर लो, मुराकबे करके जो मर्जी करना है, कब्र तक जाओ, जिथे मर्जी करो, जवाब लेके आओ। क़यामत तक टाइम जे। ये कुत्ता वफादार जानवर है इसलिए निस्बत करते हैं। मेरे भाई, इस तरह की निस्बत करके किस सहाबी ने, अहले बैत ने अपने आप को नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया? असहाबे काफ के भी कुत्ते का जिक्र है, और वो भी अल्लाह ताला ने इतना जिक्र किया कि वो गार के बाहर है, वो हिफाजत के तौर पे था, वो फिजिकल कुत्ता था। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम की चरपाई के नीचे एक दफा कुत्ते का बच्चा चला गया। उन दिनों दरवाजे नहीं होते थे, सिर्फ पर्दा ही होता था। तो जिब्राइल इस्लाम वादे के मुताबिक नहीं आए और उन्होंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर कि अपनी चरपाई के नीचे से कुत्ता निकालें, मदीने का कुत्ता, ओरिजिनल मदीने का कुत्ता, हुजूर की चरपाई के नीचे, और फरिश्ते नहीं आ रहे। और जो ये वाले कुत्ते हैं तो वो नहीं, हम वो वाले कुत्ता मिसाल नहीं देते, वो तो नजस होता है। हम सिर्फ कुत्ते की वफादारी ले रहे हैं, जिस तरह के मौला अली के बारे में आया सही मुस्लिम के अंदर के उन्होंने मरहब को कहा था कि अल्लाह की तरफ से जब लड़ने के लिए आए और वो काफरों की तरफ से लड़ने के लिए आया तो उसने शार पढ़े, मैं मरहब हूँ और पूरा खैबर मुझे जानता है। तो मौला अली ने कहा कि मेरे यहाँ नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, मैं शेर की तरह जो है वो वार करता हूँ, एक वार में उसे जन्म हासिल किया। तो कहते हैं जी देखें मौला अली भी तो शेर थे ना, शेर भी तो नजस है, वो भी दरिंदा है। तो वो मिसाल तो दी है ना। बच्चा बच्चा जानता है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का लक़ब शेर खुदा है, और शेर वो जानवर है कि जिसका थूक भी नापाक है, इसका खाना भी हराम है, शेर का गोश्त हराम है, ये दरिंदा है। सरकार शेर की जब मिसाल आ गई, या इस तरीके से अल मुस्तदरक हाकिम में हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आई कि हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है, ये वो निस्बत है जो अल्लाह के नबी इस्लाम ने खुद दे दी, मौला अली ने खुद दे दी। शेर आप कहें बिल्कुल हम मानेंगे, कुत्ता कहां से निस्बत इस तरह की दी? कुत्ते की मिसाल तो एक असहाबे काफ वाली आई, वो भी नहीं इस तरह, बाकी तो जितनी मिसाल आई वो तो उलमाए सू के लिए आई। सुन्न नबी दाऊद में हदीस है कि मेरी उम्मत में ऐसे फिरके पैदा होंगे कि उनमें ऐसी बिदात जारी हो जाएंगी जिस तरह हल्का कुत्ता काट जाए ना और एक एक रगो रेशे तक उसका असर पहुंच जाए। ये हल्का कुत्ता कौन सा है जो काट के बिदात जारी करता है? कोई खिलाड़ी होता है? बताएं, कोई शायर होता है? नहीं, उलमाए सू वो काट जाते हैं हल्के कुत्ते। अबू दाऊद में उलमाए सू को कुत्ते की मिसाल, और कुरान में सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में बलआम बिन बाऊरा, या बाज उसको प्रोनाउंस करते हैं बलआम बिन बाऊरा, यहूदी आलिम की मिसाल अल्लाह ने कुत्ते की दी कि चाहे इस पर कोई चीज डाली जाए तब भी ये जुबान हाँपता है, ना डाली जाए तब भी जुबान हाँपता है, यानी लालच। हदीस में भी कुत्ते की मिसाल, कुरान में भी कुत्ते की मिसाल आई उलमाए सू के लिए। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि हमारे उलमा या हम फलां के कुत्ते हैं, तो फिर आप वो वाली मिसाल लेंगे।
تو شیر والی مثال نہیں بنتی. شیر بہادری کی علامت ہے، اس لیے شیر خدا بولتے ہیں. جیسے کہ کوئی بہادر ہے اس کو بولتے ہیں کہ یار بڑا شیر ہے، شیر کا بچہ ہے یار، شیر دل آدمی ہے. شیر کی بہادری کا ذکر تو آ گیا، کتے کی وفاداری کا ذکر اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا کتا کہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے، ورنہ میرے کو پھکی لے لو. ہمارے کان بند ہیں، ہم ڈرے سننے کے لیے. توجہ. پھر آپ کے بچوں کو، ان کے دوستوں کو چاہیے کہ کہیں، یعنی ہمیں تو کہہ سکتے ہیں شیر کا پتر، یا ہمارے بچوں کو کہ شیر کا پتر، تو بچوں کو کیا کہیں گے؟ کتے دا پتر کہیں گے نا. کچھ حیا کر. ٹھیک ہے، اگر تو نسبت عزیز ہے تو پھر دسو اپنے بچوں نو کہ جی میں ولد فلانے دے کتے دا پتر. ٹائم قیامت تک جواب دینا جی.